وَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً، مکمل پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر علماء یہود کہلاتے تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے اور اسلام میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ سوچا کہ بعض چیزیں ہماری یہودیت میں حرام تھی، اسلام میں جائز ہے. اگر ہم دونوں مذاہب پر عمل کریں تو کتنی اچھی اور اعلیٰ بات ہوگی. مثلا اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ یہودیوں کے اوپر حرام کیا گیا تھا. اسلام میں کھانا جائز تھا، ضروری اور واجب نہیں تھا. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں تو ہمارے اوپر اسلام کوئی نکیر تو نہیں کرے گا کہ ہم نے کوئی فرض واجب چھوڑ دیا. جبکہ دوسری طرف ہم دوسری شریعت پر عمل کر لیں گے جس کے اندر یہ حرام ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے لوگوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. جب تم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام کو تم نے اپنا مذہب اور اپنا رہنما سمجھ لیا ہے، تو اپنے آپ کو مکمل اسلام کے حوالے کر دو. حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے 5 جز اور 5 رابطے اور ضابطے ہیں دنیا سے. ایک انسان کا اور ایک مسلمان کا اسلام اور شریعت کے ساتھ 5 قسم کا ناطا ہے. نمبر 1 عقائد کا، کہ اس کے عقائد کیا ہوں گے. اسلام بتاتا ہے یہ عقیدے رکھنے ہیں تمہیں. اس کی عبادات کیا ہونی چاہیے، شریعت بتا دیتی ہے یہ تمہیں کام کرنے ہیں. معاشرت کس طرح کرنی ہے، معاملات کس طرح نبھانے ہیں، یا اخلاق کس طرح ہے، اس کے بارے میں بھی شریعت بتاتی ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ہمارے دور کے لوگ شریعت کو اور اسلام کو عقائد اور عبادات کی حد تک تو مانتے، باقی چیزوں میں اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں. معاملات کے اندر اپنی مرضی سے معاملے ہوتے ہیں، شریعت سے کوئی پوچھنے نہیں آتا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. معاشرت کے اندر اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ شریعت کی حدیں ہم نے پامال کر دی ہیں. یا اخلاق کے اندر ہم اخلاق کس درجے کا اپنائیں اور اخلاق کے اندر ہمیں کس طرح کے نظم و ضبط کا اظہار کرنا ہے، یہ بھی شریعت بتاتی ہے، لیکن ہم اس سے پوچھتے ہی نہیں ہیں. جو بتائی گئی اس پر عمل ہی نہیں کرتے. شریعت نے دنیا کی ابتدا، زندگی کی ابتدا، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر مرتے دم تک، قبر میں جانے تک تمام مسائل اور احکام بتائے ہیں تفصیل سے. دنیا جہان کے اندر بچے کی پیدائش، بچے کا تولد ایک خوش آئین اور ایک بڑی مسرت اور فرحت کا باعث ہوتا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب زمانہ جاہلیت کے اندر ہمارے یہاں کوئی بچہ ہوتا تو ہم ایک بکرا ذبح کرتے، اس کا خون اس کے سر پہ مل دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیج کر ہمیں تمام گندگیوں سے نکالا، تمام فتنوں سے بچا کر اپنی مستحب اور پسندیدہ شریعت کی طرف ہمیں لے گئے. خود ہی فرماتی ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ جب اسلام آ گیا تو ہم نے تمام گندی رسومات کو چھوڑ کر 7ویں دن عقیقہ کرنا شروع کر دیا. اسی دن اس کا نام رکھنا شروع کیا. نام رکھنے کا مسئلہ آیا، شریعت بتاتی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، ایک چھوٹے
مولود بچے کا حق ہے اپنے والد کے اوپر کہ اس کا بہترین نام رکھا جائے، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ، اور اس کو بہترین ادب سکھایا جائے. ایسے بے لگام نہیں چھوڑ دیا. بچہ پیدا ہوا ہے، پہلا کام یہ کرو اس کے کانوں میں اذان دو تاکہ شیطان پہلے روز سے اس کے اندر سے نکل جائے. شیطان اذان کی آواز سن کر بھاگ جاتا. ایک کان میں بھی نہیں، دونوں کانوں میں مختلف اذانیں دی کہ ہر طرف سے محفوظ ہو جائے. شریعت نے فرمایا اس کو تحنیک کراؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عورتیں اپنے نومولود بچوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی اور فرماتی حضرت تحنیک فرمائیں. خود حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کی بڑی بہن، ہجرت کے بعد سب سے پہلا بچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی والدہ ہیں. تو حضرت اسماء حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لے آئیں اور گزارش کی کہ حضرت تحنیک فرمائیں. روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ایک کھجور یا چھوارا منگوا کر اپنے منہ میں نرم فرمایا اور اپنے لعاب دہان کے ساتھ ملا کر ان کو چٹایا. یہ مسنون عمل ہے کہ ایک بزرگ عالم متقی سے تحنیک فرمائی جائے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر فقیہ العصر حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح لڑکے کے لیے لڑکوں والا لباس ہونا چاہیے، لڑکی کے لیے لڑکی والا لباس ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح تحنیق میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ لڑکی کو عورتیں تحنیق دیں اور لڑکے کو کوئی اچھا عالم مرد وہ تحنیق کرائے، کیونکہ تحنیق کی وجہ سے صاحب تحنیق کی صفات اس کے اندر منتقل ہوتی ہیں. تحنیق کرانے کے بعد شریعت نے ایک ضابطہ بتایا، حیثیت کے مطابق لڑکے کے لیے 2 بکرے عقیقہ کیے جائیں، لڑکی کے لیے 1 بکرا عقیقہ کیا جائے. 7ویں دن، 14ویں دن، ورنہ 21ویں دن نام کا اعلان ہو. نام کے اندر شریعت نے بتایا اللہ تعالی کے نزدیک 2 نام بہت پسندیدہ ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. یا یہ دونوں ناموں میں سے کوئی رکھو یا کوئی اچھا کوئی نام رکھ لو. نام رکھ لیا، بچہ بڑا ہو رہا ہے، فرمایا سب سے پہلا کلمہ جو تم اس سے کہو گے، سب سے پہلا کلام جو تمہارا بچہ کرے وہ لا الہ الا اللہ کہو. ان اول کلمۃ، سب سے پہلا کلمہ تقول اولادکم، جو تم اپنی اولاد سے کہلواؤ بلا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، او کما قال. ولقنوا موتاکم، اور اپنے مردوں کو جب تمہارے کوئی شخص کوئی تم میں سے مرنے لگے اس کو بھی تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی. یہ نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس ماحول میں چھوڑ دیں، اس لادینیت کے ماحول کے اندر آزاد پرورش پانے دیں کہ وہ جو دل چاہے کرتا رہے. شریعت نے ایک ایک لمحے کے اوپر، ایک ایک مقام کے اوپر بتایا کہ یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے. بچہ بڑا ہونا شروع ہو گیا، مستحب یہ ہے کہ جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کا ہو جائے تو کسی صاحب دل، کسی بزرگ کے پاس لے جا کر اس کی بسم اللہ کرائی جائے، اس کو قرآن اور سنت کی ابتدا کرائی جائے اور اس کے لیے دعا کرائی جائے، اس کو بزرگوں کا ادب بچپن سے اس کے دل میں ڈالا جائے. وہ کہتے ہیں کہ مامون رشید کا بیٹا
جب چھوٹا تھا مامون رشید تو اپنے استاد اسماعیل کے پاس پڑھا کرتے تھے. اسماعیل بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ایک روز ہارون رشید جب داخل ہوئے تو دیکھا اسماعیل بیٹھے ہوئے ہیں اور مامون ان کے پاؤں پر پانی ڈال رہا ہے اور وضو کرا رہا ہے. فتغیر وجہہ، ہارون رشید کا چہرے کا رنگ بدل گیا. اسماعیل دیکھ کر گھبرا گئے کہ بادشاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزر رہی ہے شاید کہ میرے شہزادے سے وضو کروا رہے ہیں. ابھی اسماعیل سوچ رہے ہیں کہ بادشاہ اپنے بیٹے پر برس پڑا اور کہا ہے بد تہذیب، تم ایک ہاتھ سے استاد کے پاؤں پر صرف پانی ڈال رہے ہو، دوسرے ہاتھ سے پاؤں ملتے کیوں نہیں ہو؟ پہلے زمانے میں یہ ادب ہوتا تھا. الدین کلہ ادب، دین تو تمام کا تمام ادب کا نام ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کو اس بات کا جنون چڑھا کہ کہیں سے کیمیا گری سیکھ لوں میں. کیمیا گری اس فارمولے کو کہتے ہیں کہ جو سونے یا چاندی پر یا لوہے پر لگا کر اس سے سونا بن جاتا ہے. کوئی ایسا کیمیکل پروسیس ہوتا ہے. بادشاہ تحقیق کرتا رہا اور اس کو کسی نے بتا دیا کہ تمہارے ملک میں ایک شخص ہے جو کیمیا گری جانتا ہے. وزیر کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم تلاش کر کے وہ آدمی نکالو جو کیمیا گری کا فارمولہ جانتا ہو. چند دنوں بعد وزیر نے ایک رپورٹ پیش کی کہ ہمارے علاقے کا فلاں سکہ ماشکی وہ کیمیا گری جانتا ہے اور اس کے پاس وہ طریقہ ہے جس سے سونا بن جاتا ہے. بادشاہ نے ماشکی کو بلوایا. ماشکی بیچارہ مشق اپنے کندھے میں ڈالے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گیا. جی حضور حکم کریں. بادشاہ نے کہا ماشکی ہم نے سنا ہے تجھے کیمیا گری آوے ہے. ماشکی زور سے ہنسا اور کہنے لگا حضور اگر مجھے کیمیا گری آتی تو میں بھی آپ کے برابر میں کوئی محل بنا کے بیٹھا ہوتا. یہ پھٹے پرانے کپڑے اس بڑھاپے کے اندر مشق اٹھا کے لوگوں کے پانی بھر رہا ہوں. اگر مجھے کیمیا گری آتی ہوتی تو یہ صعوبتیں یہ مشکلیں کہاں جھیلتا میں. بادشاہ نے کہا بات تو صحیح کر رہا ہے. اس بڑھاپے میں اتنی محنت اور مشقت کر رہا ہے. اس کو واپس بھیج دیا. وزیر اعظم پر بہت ناراض ہوا کہ تم نے ایک راز میرا جو تھا میرا تفتیش کا راز تھا ایک بیکار انسان پر کھلوا دیا کہ بادشاہ اس جستجو میں لگا ہوا ہے. اس بیچارے کو اگر کچھ آتا ہوتا تو اس کا یہ حال ہوتا. وزیر نے کہا حضرت ہمیں باوثوق ذرائع سے پورے اطمینان اور تسلی کے ساتھ یہ خبر معلوم ہے کہ یہ ماشکی کیمیا گری جانتا ہے، لیکن یہ آج تک بتایا کسی کو نہیں ہے. اس نے یہ دیتا کسی کو نہیں ہے. بادشاہ نے پھر ماشکی کو بلوایا اور بڑے سخت اور کرک لہجے میں اور جان کی دھمکی دیتے ہوئے اس نے پوچھا کہ اے ماشکی تم بتا دو ورنہ تمہیں ہم مار دیں گے. ماشکی رونے لگا اور منتیں اور فریادیں کرنے لگا کہ میرے حاسدوں نے آپ کو غلط کوئی بات کہہ دی ہے. میں اس بڑھاپے کے اندر اتنا بڑا جرم کیوں کروں گا کہ آپ کی نافرمانی کروں. جب بہت گریہ ازاری کی تو بادشاہ کو بھی یقین آ گیا اور بادشاہ نے چھوڑ دیا. بادشاہ نے ملک و سلطنت وزیر کے حوالے کیا اور خود بھیس بدل کر چلا گیا. جہاں ماشکی کی جنگل کے اندر ایک کٹیا تھی وہاں اس کے پاس چلا گیا اور پھٹے پرانے کپڑے اور بہت برے حالت کے اندر وہاں پہنچا. شام کے وقت جانے کے بعد ماشکی سے اجازت طلب کی کہ میں رات آپ کے پاس گزار سکتا ہوں. ماشکی نے دیکھا کوئی مسافر بھٹکا ہوا ادھر آ گیا ہے
طرز کھاتے ہوئے اس نے اس کو رات گزارنے کی اجازت دے دی. رات کو بادشاہ نے ماشکی کی بہت خدمت کی، ہر قسم کی مالشیں کی اس کو اور دبایا اور بہت خدمت کی اس کی. اور جب ماشکی سونے والا تھا تو اس سے ایک گزارش کی کہ میرے والد بالکل آپ کے جیسے تھے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ دن آپ کی خدمت میں رک جاؤں. میرا تو نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے، نہ میرا انتظار کر رہا ہے کوئی، نہ مجھے کہیں جانا ہے. میں چند دن آپ کی خدمت میں رک جاتا ہوں. ماشکی خوش ہو گیا کہ اس بڑھاپے کے اندر خدمت کرنے والا مل گیا. چند دن گزرتے رہے، بادشاہ ماشکی کی خوب خدمت کرتا رہا. ایک دن ماشکی کی طبیعت کافی خراب ہو گئی اور اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں مر نہ جاؤں، تو بادشاہ کو بلا کے اپنے پاس بٹھایا، کہا بیٹا میرے پاس ایک راز ہے. بادشاہ نے بہت بے دلی سے کہا کیا؟ کہا مجھے دنیا میں ایک ایسا کام آتا ہے جو کسی اور کو نہیں آتا، مجھے کیمیا گری آتی ہے. بادشاہ نے کہا کیمیا گری کا کیا کروں گا، آپ کی خدمت میرے لیے کیمیا گری سے بڑھ کر ہے. جب بہت بیزاری کا اظہار کیا تو اس ثقہ اور ماشکی کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص میری کیمیا گری کے لیے میری خدمت نہیں کر رہا. اس ماشکی نے کہا اب تو میں تمہیں کیمیا گری ضرور سکھاؤں گا. اس کو جنگل میں لے گیا، وہ تمام جڑی بوٹیاں لکھواتا رہا اور سمجھاتا رہا کہ اس تناسب سے اگر ہم جمع کریں گے اور اس طرح بنائیں گے تو سونا بن جائے گا. بادشاہ بہت بظاہر بے رغبتی سے لیکن پوری توجہ سے سنتا رہا. رات جب ماشکی سو گیا تو بادشاہ اٹھ کر چلا گیا، اپنے دربار میں جا کر بیٹھا اور صبح ہوتے ہی ماشکی کو بلوا لیا. ماشکی جب محل میں پہنچا، دربار میں بادشاہ کو دیکھ کر پہچان گیا اور ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی. بادشاہ نے کہا کیوں بھائی ماشکی تجھے کیمیا گری آوے ہیں؟ سکھا نے کہا نہیں آوے ہیں. بادشاہ پھر بہت حیران ہوا، کہا تو ہماری سلطنت میں بیٹھ کر ہم سے جھوٹ بولتا رہا. تو ماشکی نے جواب دیا حضور کیمیا گری پاؤں دبانے سے تو آوے ہے، ایسے پوچھنے سے نہیں آوے ہے. اگر ادب کیا جائے گا، خدمت کی جائے گی تو دین آئے گا. اگر اس کے لیے کچھ قربانی دی جائے گی، اگر اس کے لیے کچھ جد و جہد کی جائے گی، مجاہدہ کیا جائے گا تو دین ہمیں ملے گا. ہم صرف اپنے دل کے ارادوں پر اور اپنی مرضی پر چلتے رہیں تو دین نہیں آئے گا ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں مسلمان اور مومن کی جب شان میں فرماتے ہیں تو قرآن کریم میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ مومن بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ ان کو تجارت اور دنیا کے کام اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. جب یہ خواب اپنی خوابگاہوں میں جاتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تو خوابگاہوں میں ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ان کی کروٹیں بستروں سے نہیں لگ رہی ہوتی یا ہماری یاد میں کھڑے ہوتے ہیں. معاشرت کے اندر بھی جا کر، لوگوں سے میل ملاپ کے اندر جا کر بھی ان کی یاد ہماری طرف ہوتی ہے. تجارت میں جب یہ لگے ہوتے ہیں، اپنے مال و متاع کمانے میں مصروف ہوتے ہیں، تب بھی ان کی توجہ ہماری طرف ہوتی ہے. یہ مومن بندے کی پہچان ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جس کے اندر ہمیں ہدایت نہ دی ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے.
یہ الگ بات ہے کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے. فرمایا ایک بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر والدین کے بستر سے الگ کر دو. 7 سال کی عمر سے اس کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو. 10 سال کا ہو جائے نماز میں پڑھے تو ہاتھ سے مارو. 15 سال کا ہو جائے تب نہ پڑھے تو فقہ حنفی میں اس کو جیل میں بند کر دو. یہ اتنی تربیت بچپن سے کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ اتنی توجہ ایک بچے سے بچپن میں اس لیے کی جا رہی ہے کہ یہ اسلام کی اور شریعت کی صحیح نہج کو سمجھ جائے. یہ جب آگے کی زندگی گزارے تو اس کو کوئی مسائل درپیش نہ ہو. تھوڑا سا اور بڑا بچہ ہوا، شادی کی عمر کو پہنچا تو فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کنواروں کی شادی کرا دو. یہ نہیں کہ ان کے لیے ایک حد مقرر کی جائے کہ اس حد کے ہو جائیں گے، فلاں کورس کر لیں گے، جاب پہ لگ جائیں گے تو شادی ہوگی. یاد رکھیے جتنی تاخیر سے شادیاں ہوں گی اتنی زناکاری عام ہوگی، اور جس جگہ نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا آسان ہو جائے گا. یہ تمام باتیں ہمیں قرآن سمجھا رہا ہے. یہ تمام باتیں ہمیں شریعت نے دے دی ہیں. جوان ہو گیا، شادی ہو رہی ہے، شادی میں کس تناسب سے خرچ کرنا ہے یہ بھی بتا دیا. فرمایا برکت النکاح ایسرھا مونا، وہ نکاح بہت برکت والا ہوگا، وہ شادی بہت زیادہ خیر اور برکت والی ہوگی جس میں کم از کم خرچہ کیا جائے گا. بچے سے لے کر شادی تک پہنچا دیا، کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کے بارے میں بتایا نہ ہو. آگے بچے ہو گئے، اب یہ دوسری نسل کا آغاز ہو گیا. والدین بچوں کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ربنا اوزعنا ان نشکر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضى. بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہا ہے، اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. والدین اپنے بچوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. شریعت ہر کسی کا ادب اور احترام سکھاتی ہے. جہاں ہم شریعت سے پہلو تہی کرتے ہیں، جہاں ہم شریعت سے ہٹتے ہیں، وہاں وہی ہماری چھوٹ اور وہی ہماری کی ہوئی نرمی شریعت کی بغاوت کی وجہ سے ہمارے سر پر پڑتی ہے. یاد رکھیں جب بھی بچوں کی بات مانی گئی شریعت کے خلاف، وہی بچے بڑے ہو کر اس خلاف ورزی کرنے والے کی گردن کو آئیں گے. جن بچوں کی وجہ سے شریعت کے قوانین کو توڑا جائے گا، جن بچوں کی بنا کے اوپر اور جن بچوں کی ضد کے اوپر اسلام کے قواعد اور قوانین کا مذاق اڑایا جائے گا، وہی بچے بڑے ہو کر ان والدین کا مذاق اڑائیں گے. جیسا بوئیں گے ویسا ہی کاٹیں گے. بچہ جوان ہو گیا، جوانی کے اندر کیا کرنا ہے، کس طرح تجارت کرنی ہے، ایک ایک چیز شریعت نے بتا دی. یہ نہیں کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا کہ جیسے دل چاہے تجارت کرو، جیسے دل چاہے نہ کرو. معاشرت کیسے ہوگی، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، شریعت نے حقوق بتائے کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. خلقت من ضلع الایسر، یہ ٹیڑھی پسلیوں سے بنی ہے، ان کا کچھ لحاظ کرو. خاندان والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، فرمایا سل من قطع کا، جو تم سے توڑے اس کے ساتھ جوڑو، جو تم سے نبھائے نہیں، تمہاری مخالفت میں جائے، تم اس کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. یہ شریعت کی تعلیمات ہیں. تو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہونے کے باوجود، اور صحابی بھی ایسے نہیں تھے، یہ علماء یہود میں سے بڑے عالم تھے،